بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، لا تغتسلوا بالماء المشمس، اس پانی سے غسل مت کرو جسے دھوپ میں گرم کیا گیا ہو، فإنه یورث البرص، کیونکہ یہ پانی برص کی بیماری پیدا کرتا ہے، سفید داغ دھبوں کی بیماری پیدا کرتا ہے۔ رواہ الدارقطنی، اس روایت کو امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں یہ ایک حدیث پڑھی گئی ہے، جیسا کہ ابھی کچھ دنوں سے درس حدیث میں پاکی ناپاکی کے احکام میں پانیوں کے بارے میں تذکرہ چل رہا ہے کہ کون سا پانی پاک ہے، کون سا ناپاک ہے، کس سے وضو کریں، کس سے غسل کریں اور کریں نہ کریں، یہ احکام چل رہے ہیں۔ تو پانیوں سے ریلیٹڈ آج کے درس حدیث میں دھوپ سے گرم ہونے والے پانی کے بارے میں تذکرہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی، انہوں نے خود کہی کہ جو پانی دھوپ میں گرم ہوا ہے اس پانی کو استعمال مت کرو، کیونکہ اس پانی کے استعمال کرنے سے برص کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ برص کی بیماری کا مطلب سفید دھبے جو ہوتے ہیں وہ بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اب اس میں دو باتیں ہیں، ایک یہ کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حدیث کے ظاہری الفاظ سے تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، لیکن علماء کرام کا، امت کے علماء کرام جمہور کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر صحابی کوئی ایسی بات کہتے ہیں جس میں لاجک کا، عقل کا کوئی دخل نہیں ہے، جو احکام سے ریلیٹڈ ہے، اگرچہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کیا، لیکن امید اسی بات کی ہے کہ انہوں نے وہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سنی ہوگی، انہوں نے اس بات کو بس ذکر کر دیا۔ تو خیر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نصیحت، معتبر تو ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری چیز، دھوپ میں جو پانی گرم ہوا اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس سے غسل کرنے سے برص کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ دھوپ میں گرم ہوا پانی، اس سے کیا مراد ہے؟ تو دھوپ میں گرم ہوئے پانی سے مراد ہے پانی کھلا ہوا ہے اور ڈائریکٹلی سورج کی کرنیں اس پانی پر پڑی، پھر وہ پانی گرم ہوا، وہ پانی استعمال کرنے سے برص کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ برص کی بیماری سفید دھبوں والی بیماری، یہ ایسی خطرناک بیماری ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کے نسلوں میں وہ بیماری چلتی ہے۔ کسی کو ایک مرتبہ لگ گئی تو 100% ضروری نہیں ہے کہ پوری نسلوں میں چلے، لیکن نارملی ایسا ہوتا ہے، اس کی اولاد میں، اس کی اولاد کی اولاد میں کسی نہ کسی کو لگ جاتی ہے وہ بیماری۔ تو کہا کہ برص کی بیماری پیدا ہونے کے بہت سارے اسباب ہیں، اس میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ڈائریکٹلی سورج کی کرنوں سے، دھوپ سے جو پانی گرم ہوا، گرم پانی استعمال کرنے کی صورت میں، وہ گرم پانی استعمال کرنے کی صورت میں یہ بیماری پیدا ہو سکتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اگر کوئی پانی دھوپ سے تو گرم ہوا لیکن وہ بند تھا، پانی کی ٹنکیاں ہیں، دھوپ کی وجہ سے وہ ٹنکی گرم ہو جاتی ہے، اندر کا پانی بھی گرم ہوتا ہے، نل سے لیتے ہیں تو گرم پانی ہی آتا ہے۔ بلکہ ابھی تو ایسا بھی سسٹم آ چکا ہے کہ گرم پانی کے لیے سسٹم ہی بنایا گیا کہ وہ دھوپ سے پانی کو گرم کرے گا، پھر وہی گرم پانی لوگ استعمال کریں گے۔ ایسا بہت ساری جگہوں پر ہے سولار سسٹم۔ تو یہ جو پانی گرم ہو رہا ہے، پورے لوگ استعمال کر رہے ہیں، ہم تو دیکھ رہے ہیں نہیں ہو رہی یہ بیماری۔ تو یہ جو ہے نا اس پانی کے بارے میں ہے جو کھلا ہے، ڈائریکٹ دھوپ سے گرم ہو رہا ہے، ویسا پانی استعمال کریں گے تو یہ بیماری پیدا ہوگی۔ باقی بند تھا، پھر دھوپ سے گرم ہوا، پھر وہ استعمال کریں گے تو یہ بیماری پیدا نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ ایک اہم بات ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ گرم پانی سے مراد ہے جو دھوپ سے گرم ہوا۔ اب کیا کریں بھائی؟ ابھی ایک دو دن پہلے درس حدیث میں یہ بات آئی تھی، صحابی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول، ہم لوگ سمندر کے سفر میں ہوتے ہیں، تھوڑا سا پانی پینے کے لیے ساتھ میں رکھتے ہیں، اگر نماز پڑھنا ہو
وہ پینے کا پانی استعمال کریں گے تو ہم پیاسے رہ جائیں گے، تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل کر سکتے ہو سمندر کے پانی سے وضو۔ اب سمندر میں چھاؤں کہاں ہوتی ہے؟ وہاں تو پوری دھوپ ہی دھوپ ہوتی ہے، وہ پانی گرم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا استعمال کر سکتے، یا ہم بول رہے نہیں استعمال کرنا، اب مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ تو پانی جو دھوپ میں گرم ہوا، گرم ہونے کی حالت میں استعمال کرے تو برس کی بیماری پیدا ہوتی۔ ہم نے پانی لیا، اسٹور کر لیا، لوٹے میں ہم نے لیا، تھوڑی دیر رکھا، ٹھنڈا ہو گیا، اب استعمال کر لے، اب وہ برس کی بیماری پیدا نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ دو باتیں یاد رکھنا ہے اس میں۔ نمبر ایک، دھوپ سے گرم ہونے کے پانی سے مراد ہے ڈائریکٹلی دھوپ اس پہ پڑ رہی، بند نہیں ہے وہ پانی، ڈائریکٹلی کھلا ہوا پانی ہے۔ نمبر دو، وہ پانی بھی گرم ہونے کی حالت میں استعمال کرے تو برس کی بیماری پیدا ہوتی، ٹھنڈا ہونے کے بعد استعمال کرے تو برس کی بیماری پیدا نہیں ہوتی۔ دو باتیں ہو گئیں۔ اب تیسری چیز یہاں پر یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا غسل مت کرو۔ اگر کوئی کر لیے، اگر کوئی گرم پانی یوز کر لیے، دھوپ کا گرم پانی یوز کر لیے تو پاک ہوتا نہیں ہوتا؟ وہ تو برس کی بیماری آتی، وہ نقصان ہے، وہ ایک دوسری چیز ہے۔ لیکن اگر کوئی یوز کر لیا، ناپاک تھا، اس کو غسل کرنا تھا، اس نے ڈائریکٹلی دھوپ سے گرم ہوا پانی استعمال کر لیا، پاک ہوگا نہیں ہوگا؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ پاک ہو جائے گا، وہ پانی ناپاک نہیں ہے۔ جو پانی دھوپ سے گرم ہوتا ہے وہ پانی ناپاک نہیں ہے، وہ پاک پانی ہے، وہ انسان کو پاک بھی کرے گا، اور اس کی وجہ سے وضو کریں گے تو وضو کرنے والا بھی پاک ہو جائے گا، غسل کریں گے تو غسل کرنے والا بھی پاک ہو جائے گا۔ منع کیا نا، مت کرو غسل، تو یہ جو منع کرنا ہے وہ شفقت کے طور پہ ہے، اس لیے نہیں ہے کہ وہ پانی ناپاک ہے تم غسل مت کرو، اس لیے نہیں ہے۔ وہ پانی پاک تو ہے لیکن استعمال کرو گے تو تمہیں نقصان ہو جائے گا، تم اپنا نقصان بھی کیوں اپنے آپ پر لاد لو؟ تو کہا نقصان سے بچنے کے لیے استعمال مت کرو۔ باقی یہ ہے کہ وہ پانی پاک ہے، اگر کسی نے استعمال کر لیا ہوگا تو وہ پاک ہو جائے گا، اس پر ناپاکی کا حکم لگایا نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ چند باتیں آج کے درس حدیث میں ذکر کی گئی ہیں، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بس آج کے درس حدیث کے اندر بنیادی طور پر جو پیغام آیا وہ یہ کہ دھوپ سے گرم ہونے والا پانی استعمال کرنا حرام تو نہیں ہے، پاک ہے، اور استعمال کرنے والا پاک تو ہو جائے گا، مگر بہتر یہ ہے کہ گرم ہونے کی حالت میں، ڈائریکٹلی گرم ہونے کی حالت میں اس کو استعمال نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے نا؟ باقی چولہے پہ، آگ پہ گرم کر کے پانی استعمال کر رہے تو وہ پانی گرم ہونے کی حالت میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کی وجہ سے کوئی بیماریاں وغیرہ پیدا نہیں ہوں گی۔ یہ دو چار باتیں ہیں، ذہن میں رکھیں۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو یہ بہترین قیمتی باتیں سن کر، سمجھ کر، یاد رکھ کر عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے، عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔